پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. 2024 کا اختتام ہو رہا ہے, 2025 کا آغاز ہو رہا ہے. بہت سی امیدیں ہر سال ہم وابستہ کرتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے روایتی سے انداز میں نیا سال شروع ہوتا ہے اور وہی قصے کہانیاں, وہی معاشی مسائل, وہی احتجاج, وہی سیاسی جدوجہد. لیکن 2024 کے آغاز پر جو کچھ ہم سوچ رہے تھے, ایک امید کے ساتھ سوچ رہے تھے, کیونکہ الیکشنز آ رہے تھے اور سوچا جا رہا تھا کہ چونکہ انتخابات آ رہے ہیں شاید انتخابات کے بعد ایک سٹیبلٹی آئے گی. لیکن 2024 کا سال بھی یہی ڈھونڈتے گزر گیا کہ یہ سیاسی استحکام کیسے آئے گا اور کب آئے گا. عدالتوں سے بے شمار ایسے فیصلے آئے جو کنٹروورشل ہوئے, کئی فیصلے جس پر امپلیمنٹ ہی نہیں کیا جا سکا, کئی ایسے فیصلے تھے جس پر عدالتیں زور دیتی رہیں لیکن پھر عدالتوں کا ڈھانچہ تبدیل ہو گیا, 26ویں ترمیم آ گئی. تو 2024 میں کیا کچھ ہوا, اسی کو بنیاد بنا کر ہم 2025 میں سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا. تو پہلے تو ایک نظر آپ ڈال لیجئے کہ 2024 میں ہوا کیا ہے, پھر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے کہ 25 میں ہمیں کتنی امیدیں رکھنی چاہیے, کیا توقعات باندھنی چاہیے, اور کیا امید رکھنا جو ہے وہ ایک نیچرل چیز ہوگی. تو ذرا ایک ہم آپ کو پیکج دکھا دیتے ہیں 2024 کا پر ایک نظر ڈال لیجئے, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. سال 2024 اہم ترین سیاسی واقعات سے بھرپور رہا. 13 جنوری 2024 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کیس میں فیصلے کے نتیجے میں پی ٹی آئی عام انتخابات میں اپنے انتخابی نشان بلے سے محروم ہو گئی. تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو ایک بار پھر کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں ملے گا. 30 جنوری 2024 کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت سے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزائیں ہوئیں. 3 فروری 2024 کو عدت کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزائیں ہوئیں. جس کی توقع کی جا رہی تھی وہی ہوا. غیر اخلاقی قسم کے ایلیگیشن ذاتی زندگیوں میں جھانکتے ہوئے, سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے, جس کے نہ سر نہ پاؤں. 8 فروری کو عام انتخابات ہوئے جس میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں نے مختلف انتخابی نشانات پر الیکشن جیت کر سب کو حیران کر دیا. 3 مارچ کو شہباز شریف دوسری بار پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے. میاں محمد شہباز شریف صاحب is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. جبکہ 9 مارچ کو آصف علی زرداری دوسری مرتبہ صدر منتخب ہوئے. As President of Pakistan, I will discharge my duties faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. 5 مارچ کو الیکشن کمیشن نے وہ مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو دے دیں جن پر سنی اتحاد کونسل کا دعویٰ تھا. فیصلے کے خلاف اور مینڈیٹ کی چوری کے خلاف احتجاج جو ہے اتوار کے روز ہوگا. 26 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کا خط سامنے آیا جس پر بعد ازاں سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا. It's our internal weakness that can be dealt with. But if the state becomes the aggressor against a judge, that is what all the high courts are highlighting. And that is a serious matter. 2 اپریل کو سینٹ الیکشن ہوئے, تاہم خیبر پختونخوا میں انتخابات نہیں کرائے گئے جو تاحال نہیں ہو پائے. 12 جولائی کو سپریم کورٹ نے مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دینے کے احکامات جاری کیے. PTI was and is a political party. The PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. 25 ستمبر کو IMF نے پاکستان کے لیے $7 ارب قرض پروگرام کی منظوری دی. 3 اکتوبر کو سپریم کورٹ نے منحرف اراکین کے ووٹ شمار نہ کیے جانے کا 2022 کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. 4 اکتوبر کو پی ٹی آئی نے ڈی چوک میں احتجاج کیا, تاہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسلام آباد میں کارکنان کو چھوڑ کر خیبر پختونخوا پہنچ گئے. اس نے مجھے پیچھے والے راستے سے نکال کے سامنے جو پکٹ بنی ہوئی ہیں, ایک پکٹ کے اوپر میں اوپر بیٹھ گیا. 4 گھنٹے میں وہاں پہ رہا. میں نے اس پکٹ سے جمپ کیا, میں چلتا ہوا کس بیٹ پہ گیا, میں ان کو نظر نہیں آیا. 15 اور 16 اکتوبر کو پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہوا. حکومت اتحاد 20-21 اکتوبر کو پارلیمنٹ سے 26ویں آئینی ترمیم منظور کرانے میں کامیاب ہوا. آپ سب کو 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ڈے مبارک ہو. 22 اکتوبر کو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بننے والی خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے سینیورٹی میں تیسرے نمبر پر موجود جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس پاکستان نامزد کیا. I, Justice Yahya Afridi, as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly. 4 نومبر کو قومی اسمبلی اور سینٹ سے اہم بلز منظور کرائے گئے جن کے تحت سروسز چیفز کی مدت 5 برس کی گئی. سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھا کر 34 کر دی گئی. 6 نومبر کو جوڈیشل کمیشن نے
جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ تشکیل دیا۔ 24 تاریخ عمران خان نے اسلام آباد کے لیے کال دے دیا۔ 24 نومبر کو پی ٹی آئی نے فائنل کال کے نام پر اسلام آباد میں احتجاج کیا جو ناکام ثابت ہوا۔ انہوں نے کہا ایک لاسٹ کارڈ ہے جو میرے پاس ہے، جو آپ کو کسی کو نہ بتاؤں گا نہ پتہ چلے گا، لیکن وہ میرے پاس ہے۔ فائنل کال کی ناکامی کے بعد پی ٹی آئی نے سول نافرمانی کی تحریک کی دھمکی کے ساتھ مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی جو 2 جنوری کو مذاکراتی عمل کے دوران چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرے گی۔ یہ ہم نے کوشش کی کہ 2024 کے جو اہم واقعات تھے اس پر ایک نظر آپ ڈال لیں تاکہ ہم اس کی بنیاد پر پھر ڈسکشن کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ 2025 میں ہمیں کتنی امیدیں باندھنی چاہیے۔ میرے ساتھ دانیال عزیز صاحب تشریف رکھتے ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں۔ بہت شکریہ دانیال صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیرسٹر سعد رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئینی قانونی امور کے ماہر ہیں، بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ رضا رومی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ رضا صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ رضا رومی صاحب، میں آپ سے شروع کر لیتا ہوں، یہ آپ کے خیال میں افراتفری سے بھرپور سال تھا یا سیاسی استحکام کی کوششیں جو کی گئیں یا کی جاتی رہیں اس میں کچھ کامیابیاں حاصل ہوتے ہوئے بھی آپ کو دکھائی دی ہیں؟ جی شکریہ، آپ نے اپنے ابتدائیے میں ہی اس سوال کا بخوبی جواب دیا ہے۔ 2024 میں یہ خیال تھا کہ استحکام پاکستان میں کچھ آئے گا، لیکن اب اس سال کی آخر میں یوں ہی لگ رہا ہے کہ سیاسی استحکام جو ہے وہ تو بالکل ہی دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا۔ ملک میں جو پولرائزیشن ہے سیاسی اور درجہ حرارت جو ہے وہ بدستور بڑھتا رہا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ موجودہ حکومت اور جو رولنگ کولیشن ہے اور ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ وقتی طور پہ اس سال میں تو کامیاب دکھائی دیے، لیکن اس سے کیا پاکستان کے عوام اور مطمئن ہے؟ پہلا یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا یہ سسٹم یا ہائیبرڈ نظام جو مرتب کیا گیا فروری اور اس کے بعد یہ کتنا پائیدار ہے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے اوپر سیریس ایشوز ہیں لیجیٹمیسی کے، نمبر 1، اور نمبر 2 جو معیشت کے حوالے سے ابھی گفتگو بھی ہوگی وہ بھی سیاسی استحکام سے جڑی ہوتی ہے، اور معیشت بھی آگے نہیں بڑھی۔ آج کا سب سے پریشان کن جو فگر آیا ہے کہ اس سال پاکستان کی شرح ترقی جو ہے وہ 1% سے بھی کم رہی، 0.92% جو ہے پہلے کوارٹر میں جون کے بعد ریکارڈ کی گئی اکنامک گروتھ، اور یقیناً ایک لمحہ ہے کیونکہ اگر یہ والی شرح ترقی رہے گی تو روزگار کیسے پیدا ہوں گے اور خوشحالی کیسے آئے گی، اور اگلے سال میں لوگوں کی حالت کیسے بہتر ہوگی۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ 0.92% جو گروتھ ہے اس سے بہت یہ الارمنگ سچویشن پیدا ہوئی ہے۔ دانیال صاحب، یہ پورے سال کا جو اور یہ خیر یہ فگر جو ہیں یہ تو نئے مالی سال کے پہلے جو کوارٹر ہے اس کی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے سال بھی کوئی صورتحال بہتر نہیں تھی، اس مرتبہ توقع تھی کہ شاید کچھ بہتر کر لیں، تو معاشی اعتبار سے یہ سال کیسا رہا آپ کے خیال میں؟ معاشی اعتبار سے جو پچھلے سال کی میرے خیال میں غلط کاریاں ہیں وہ ابھی ریزونیٹ کر رہی ہیں، جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال جو گروتھ تھی وہ ہمیں ایگریکلچر نے سپورٹ کیا، 6.1% ایگریکلچر گروتھ تھی، جو کہ سنگولر لارجسٹ آئٹم ہے ہمارے سارے گروتھ میں، اور لارجسٹ امپلائر بھی ہے پاکستان کا۔ تو اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت تقویت ملی، جس کی وجہ سے پچھلے سال کی گروتھ کچھ اچھی رہے گی مقابلے میں۔ اور وہ تو نیگیٹو سے اٹھ کے 2.3 جی، جو اس سال یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ پھر جو ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، بھیا وعدہ نہ کرتے، جب آپ نے ان کو کہہ دیا کہ ہم 3,900 روپے فی من آپ کو دیں گے، تو جس نے شاید 1 بوری کھاد کی لگانی تھی اس نے 3 لگا دی، جس نے 1 پانی لگا دیا اس نے 3 لگا دیا۔ انہوں نے انویسٹمنٹ کی پورے مہینے اس کی راکھی کی، سب کچھ کیا۔ جب ٹائم آیا بیچنے کا تو آخری موقع پہ دھوکہ دیا گیا اور ان کو کہہ دیا کہ جناب کوئی ریٹ نہیں، ہم کوئی خریداری نہیں کریں گے، اور الٹ جو ہے اس بہانے سے اپنا جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو کم کر کے اپنی جیبیں گرما لی اشرفیہ نے، اور جو کچھ کاشتکار تھا بیچارہ اس کو رگڑ دیا اور کہہ دیا کہ جناب ہم نے گندم سستی کر دی، جبکہ $2.5 ارب جو ہے آپ نے باہر ملک کی گندم امپورٹ کر لی، وہ آپ نے آگ میں جھونک دی ہے، اپنوں کو دینے کے لیے آپ نے گریز کیا لیکن باہر والوں کو آپ نے رجا دیا۔ تو اس نتیجے میں اس سال اب ایگریکلچر بھی ڈاؤن ہے،
مطلب باقی چیزوں سے قدرے بہتر ہے. لیس دین 1 گروتھ ہے یہ ابھی, یہ فسکل ایئر کا پہلا جو کوارٹر ہے اس کی یہ کیوں اتنی کم گروتھ رہی ہے, اپنے ٹارگیٹ سے بہت نیچے کیوں ہے آپ کے خیال؟ ان کی پالیسیز ہیں جی, انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں. آپ دیکھیں جتنی ساری چیزیں تو آسمان کو باتیں کر رہی ہیں. آپ مجھے بتائیں بجلی کا ریٹ جو ہے, انہوں نے کہا کہ ہم نے 590 ارب روپے کی چوری پکڑنی ہے. جب سال مکمل ہوا 30 جون کو, آپ کو پتہ ہے کتنی چوری ہوئی پچھلے سال؟ گورنمنٹ کے فگرز ہیں, میں اندازے نہیں لگا رہا. 591 بلین, یعنی 1 بلین اس اندازے سے اوپر ہی رہا ہے. پورا سال محنت کر کے کچھ بھی نہیں ہو سکا. انہوں نے کہا جی ہم یہ ایپ دے رہے ہیں جی, اپنا تاجر دوست ایپ, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 0/0. یعنی جو 2 شعبے ہیں, ایک ایف بی آر کا اور ایک پاور سیکٹر جو ہے, یہ دونوں اکیلے کافی ہیں پاکستان کو ڈبونے کے لیے. اس لیے میں ان کا بار بار اصرار کرتا ہوں, بار بار ذکر کرتا ہوں. پاور سیکٹر اور ایف بی آر بالکل دونوں میں بری طرح فیل ہوئے. ایف بی آر میں آپ دیکھ لیں, کبھی یہ سینئر لوگوں کو نکال دیتے تھے, اس کے بعد لاہور میں جا کے جونیئرز کو تمغے بانٹ دیتے تھے, واپس آتے تھے, پھر نہیں رزلٹ ملا, فائنلی چیئرمین نے استعفیٰ دے دیا تماشے دیکھ کے. پھر جا کے انہوں نے دوبارہ سے ایک پرجنگ کی, دوبارہ لوگ نکال دیے سارے, اور پھر آخرکار آ کے کہہ دے کہ نہیں جی ہم ڈیجیٹلائزیشن کریں. میرے خیال میں 5 تو ٹاسک فورسیں بنا دی ہیں, کبھی کرنی, کبھی مکنزی, کبھی فلانا, کبھی ایف سی ڈی او, کبھی ورلڈ بینک, کبھی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کر رہے ہیں, ان کا مطالعہ ہی نہیں ہے, ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس سمت میں چلنا. پاور سیکٹر کے مسائل تو انڈسٹری پہ بھی اثر انداز ہو گئے نا, انڈسٹری کی نیگیٹو گروتھ آئی ہے. ایسا ہی آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا ٹیکس اسٹرکچر کیا کر رہا ہے, آپ کے ساتھ ہونا کیا ہے, تو کیوں کوئی انویسٹ کرے گا؟ سب چھپ کر کے فینس سیٹر بنے ہوئے کہ جی آپ پہلے کر لیں پھر ہم بتائیں گے ہم نے کیا کرنا ہے. صحیح ہے. ویسے یہ جو اسٹاک مارکیٹ یہ بتاتے ہیں بار بار, آپ کو پتہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں ٹوٹل میرے خیال میں 36 فیملیز ہیں جو آلموسٹ 80% کنٹرول کرتی ہیں, اور باقی جتنا بھی ہے اس کا امپیکٹ عام عوام پہ نہیں آتا. میری عرض سن لیں, باقی جتنا بھی ہے وہ اسٹیٹ کنٹرولڈ انڈسٹریز ہیں, یعنی مطلب اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں. تو آپ اس کو بیرومیٹر بنا کے بیٹھے ہو, اس کا تعلق کیا ہے عوام سے؟ سینسٹیو پرائس انڈیکس کے ساتھ اسٹاک مارکیٹ کا آپ انڈسیز دونوں لگا کے دیکھیں, گراف کے اوپر دیکھیں کیا تعلق ہے. مطلب غریب عوام, اکنامکس میں ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ کی ایک ٹانگ جو ہے وہ کھولتے ہوئے پانی میں ہو اور دوسری ٹانگ جو ہے وہ برف والے پانی میں ہو, تو اوسطاً آپ کو ٹھیک محسوس ہونا چاہیے. آپ سوچیں اس کی کیفیت کیا ہے. اس طرح کے یہ فارمولے ہمیں بتا رہے ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ جی اسٹاک مارکیٹ. بالکل ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوتا. ویسے صاحب 2024 کا آغاز ہوتا ہے 13 جنوری کے فیصلے سے, بلے کا نشان لیا گیا, لیکن پھر الیکشنز ہو گئے. اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے تو پھر وہ مخصوص نشستوں کا معاملہ, ایک فیصلہ آتا ہے, ایک امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, پھر فیصلہ آ جاتا ہے, اس کے بعد پھر 26ویں ترمیم. تو عدالتی لحاظ سے تو یہ بڑا ایک اتار چڑھاؤ کا شکار ایک سال معلوم ہوتا ہے. آپ نے بالکل درست کہا. اسد بھائی گزارش یہ ہے کہ میں ایکچولی آپ کے 13 جنوری کے فیصلے سے چند دن پہلے دسمبر کے آخری 15 دن کے اندر ایک اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب نے فیصلہ دیا جو بڑا ضروری ہے, جہاں سے میں اپنے دماغ میں 2024 کا شروع کرتا ہوں. اچھا. اور وہ دسمبر کا وہ فیصلہ ہے جہاں پہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ہم جوڈیشل آفیسرز کے تھرو الیکشنز نہیں کروائیں گے. آپ متعلقہ ایگزیکٹو کو, جو انٹرم گورنمنٹ کی ایگزیکٹو ہے, جو آج چیف منسٹر ہے تو کل فیڈرل منسٹر ہے, اور کل فیڈرل منسٹر ہے تو آج چیف منسٹر ہے بلوچستان کے اندر اور دیگر جگہوں پہ, وہ لوگ جو ایگزیکٹو کے اندر تھے انٹرم گورنمنٹ کے, چیف جسٹس صاحب کا دسمبر کے اندر یہ فیصلہ آیا کہ ان لوگوں کے تابع سرکاری ملازمین ریٹرننگ افسرز لگیں گے اور ہم جوڈیشل افسران نہیں دیں گے. ماضی میں پاکستان کی تاریخ میں خاص طور پہ 85 کے بعد جتنی دفعہ بھی سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کی گئی ہے اتنی دفعہ جوڈیشل آفیسر ضرور ملے ہیں. ایک آدھ درمیان میں الیکشن ایسا آیا آمریت میں جہاں عدالت سے پوچھا ہی نہیں گیا, بٹ جب بھی عدالت سے پوچھا گیا جوڈیشل آفیسرز دیے گئے ہیں, اور 2008 کے بعد تو ہر الیکشن میں تھے. اس فیصلے نے بنیاد ڈالی اس پولیٹیکل کنٹروورسی کی جو مزید گہری ہوئی الیکشن سمبل کے فیصلے سے, اور 8 فروری اور 9 فروری کے درمیان کا جو تنازع ہے جس کو ہم فارم 45-47 کا تنازع کہتے ہیں, اس کی بیسس اس ریٹرننگ آفیسر اس کو تو چیلنج بھی کیا گیا تھا نا لاہور میں, علی باقر نجفی صاحب نے فیصلہ بھی دیا, پھر وہ سپریم کورٹ میں آیا تو پھر چیف جسٹس صاحب نے اس پر بڑا ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے جج صاحب جنہوں نے الیکشن نہ صرف ناراض ہوئے بلکہ وکیل صاحب کے ساتھ سپریم کورٹ کے اندر اس حد تک نالاں ہوئے کہ کہا کہ آپ لاہور ہائی کورٹ کو آنریبل نہ کہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, تو کہا گیا کہ آپ لاہور ہائی کورٹ کو آنریبل نہ کہیں. اس کے اندر یہاں اس ٹینر سے سپریم کورٹ شروع ہوئی.
لیکن 12 جولائی کے فیصلے نے بہت سی امید بھری اس کے اندر. وہ لوگ جو کہ کسی بھی عدالت کا کسی بھی ادارے کا ایک ٹیسٹ کرنے کا معیار یہ ہے, باقی انڈیپینڈنٹ انڈسیز تو ہم دیکھتے ہی ہیں, ایک ٹیسٹ کرنے کا معیار یہ ہے کہ کیا عوام الناس میں اس کی کریڈیبلٹی ہے. تو سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی جو سال کے شروع میں قاضی فائزہ صاحب کی وجہ سے, اس کے پچھلے سال کے اینڈ میں نواز شریف صاحب آئے تھے, وہ کس طرح آئے, بیل کیسے ہوئی, اس کی وجہ سے بڑی کمزور ہو چکی تھی. اس کریڈیبلٹی کے اندر کچھ نئی جان پھونکی 12 جولائی کے اس فیصلے نے جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا. اور لگا ایک لمحے کے لیے کہ نہیں, شاید آج بھی یہ جو ریزسٹنس ہے سپریم کورٹ کے اندر وہ کچھ اس طرح کی موجود ہو جس کی وجہ سے جو پبلک سینٹیمنٹ ہے, جو عوام کا اعتبار ہے عدالت کے اوپر, اس کو بحال ہونے میں تھوڑی تقویت ملے. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے فوراً بعد جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی سربراہی کے اندر جو سپریم کورٹ تھی وہ اپنا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکی. ایک ایسی سپریم کورٹ جس کے پہلے فیصلوں کے اوپر کچھ لوگوں کا اعتبار کم ہو چکا ہو, چلیں اگر ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے فیصلے غلط کیے, وہ سپریم کورٹ ہے, وہ آئین کو ہم سے بہتر جانتی ہے, لیکن کم از کم لوگوں کے اعتبار کو ٹھیس پہنچی ہو, وہ سپریم کورٹ پھر اپنے فیصلوں کو منوا بھی نہ سکے, تو وہ جو کریڈیبلٹی کا کرائسس ہے, یہ جو آئیڈیا ہے کہ میرے آئین کے اندر لکھے ہوئے حقوق اس وجہ سے وزنی ہے کہ میں تو ان کا دفاع نہیں کر سکتا, میں تو اپنے بولنے کا, اپنی پراپرٹی کا, اپنے رائٹ, اپنے لائف کا, اپنی سیاست کا دفاع نہیں کر سکتا, لیکن سپریم کورٹ ایک کریڈیبل انسٹیٹیوشن ہے جو ہم میرے آئین کے حقوق کا دفاع کرے گی. اس ساکھ کو بہت نقصان پہنچا جو کہ میرا خیال ہے پورے 2024 میں پہنچتا ہے. 2024 میں, اور پھر اختتام ہوتا ہے 26ویں ترمیم پہ اور 26ویں کانسٹیٹیوشن بینچ پہ. جی, اور ایک جملہ اور کہ سپریم کورٹ کا جو اصل, اور دانیال صاحب اور رضا صاحب اس میں ایگری کریں گے, گورنمنٹ کے اوپر سپریم کورٹ کا چیک ایک 184 کی پاور سے رہا ہے ہمیشہ. ویسے تو دیگر اپیلیں بھی ہیں, لیکن ایک ڈر تھا کہ اگر ہم گورنمنٹ کوئی بربریت کرے گی, کوئی زیادتی کرے گی, تو سپریم کورٹ فوراً کسی چیز کو چیک کر لے گی. یہ پاور ابیوز بھی ہوئی ثاقب نثار صاحب کے ٹائم پہ, افتخار چودھری صاحب کے ٹائم پہ. لیکن جتنی یہ پاور اب انرٹ ہو چکی ہے, جتنی یہ پاور ایفیکٹولی ہماری پریکٹس سے جا چکی ہے, تو خواہ وہ 8 فروری ہو, خواہ وہ 26 نومبر ہو, خواہ وہ دیگر اس طرح کی ڈیٹس ہوں, کسی کے اب یہ دل میں کھٹکا ہی نہیں رہا کہ سپریم کورٹ یا زنجیر عدل جو ہے اس کو ہم ہلائیں گے تو کوئی آگے سے سوال. بالکل صحیح ہے. ابھی رضا رومی صاحب آپ اگری کر رہے تھے کہ ایک سیاسی لحاظ سے عدم استحکام کا سال رہا ہے 2024. آپ کے خیال میں سپریم کورٹ سے آنے والے فیصلوں اور ان پر عمل درآمد نہ ہونا, اس کا کتنا کردار رہا ہے اس سیاسی عدم استحکام کو جنم دینے میں؟ دیکھیے, سپریم کورٹ کا رول 2024 میں تو نہیں رہا سیاسی عدم استحکام کریٹ کرنے میں. سپریم کورٹ کا رول تو کافی عرصے سے سٹارٹ ہو چکا تھا, جیسا کہ ہم نے دیکھا, خود ابھی ساتھ بھی کہہ رہے تھے 2024 میں جاری رہا. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی, جاری رہا, بلکہ شدید ہو گیا ہوگا کچھ لوگوں کے نزدیک. دیکھیے, جو پہلے چیف جسٹسز جو رہے ہیں ماضی میں 3 یا 4, آپ ان سب کے ادوار دیکھ لیجئے. ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ کی ڈائریکٹ انوالومنٹ اس قدر بڑی پاور پالیٹکس میں, یہ افتخار چودھری صاحب کے بعد سپریم کورٹ ایک پاور پلیئر بن گئی. صحیح, وہ ٹھیک ہے کہ اس کا ایک رول ہے, احتسابی رول ہے, واچ ڈاگ کا رول ہے, آئین کی تشریح کا, آئین کو انفورس کرنے کا رول ہے, لیکن پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ بننے کا رول نہیں ہے. جب اس کا حصہ بنتی ہے تو سپریم کورٹ آہستہ آہستہ اپنی افادیت اور کریڈیبلٹی کھو دیتی ہے. چاہے وہ ایک وزیر اعظم, منتخب وزیر اعظم کو ایک طریقے سے نکالنے کا پورا بندوبست ہو, چاہے کسی, آپ نے دیکھا یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف دونوں کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فائر کیا, پاکستان کی عوام نے فائر نہیں کیا. اگر پاکستان کی عوام کرتے, ووٹوں سے نکال دیتے تو وہ بالکل سر آنکھوں پہ ہوتی بات. لیکن جب سپریم کورٹ کے چند مٹھی بھر لوگ بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ جی کون وزیر اعظم رہے گا, کون نہیں رہے گا, تو پھر وہ ایک اس کے اوپر انگلیاں بھی اٹھتی ہیں, سوالات بھی جنم لیتے ہیں. اسی طرح جسٹس بندیال نے جس طرح سے آرٹیکل 63A کی تشریح کی, اس کو بھی بہت سے لیگل پاکستان میں جو طبقات ہیں اور اوپینین رکھنے والے لوگ ہیں, انہوں نے اس کی تنقید, انہوں نے کہا کہ وہ آئین کی لمٹ سے باہر گئے. اسی طرح بلے کے نشان کا فیصلے کا ذکر ہوا آپ کے ابتدائیے میں بھی, اور ساتھ نے بھی بات کی, وہاں بھی دیکھا گیا کہ غالباً سپریم کورٹ نے صحیح طریقے سے انصاف نہیں کیا. تو مسئلہ جو ہے وہ ایک سٹرکچرل مسئلہ ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح سے سپریم کورٹ اپنی خود احتسابی کرے, انٹروسپیکٹ کرے کہ کیا وجہ ہے کہ آج 2024 کے اختتام پر اس کی کریڈیبلٹی کیا رہ گئی ہے.
اور یقیناً پارلیمنٹ نے ایک اگریسو بیہیویئر دکھایا 26 امینڈمنٹ کی صورت میں. دیکھیے متواتر وہ ایک دوسرے سے جھگڑتے رہے ہیں, چاہے وہ پچھلی سپریم کورٹ ہو, اس سے پچھلی ہو, ابھی ہو, خط لکھنا, ایک دوسرے کے اوپر یہ کرنا. اوپن کورٹ جب وہ لائیو ٹرانسمیشنز ہوئیں تو بعض اوقات کو یوں لگا کہ جیسے یہ کوئی ڈیبیٹنگ کلب کھل گیا ہو, ایک دوسرے کے اوپر بڑے ویلڈ قسم سے مہذب قسم کے تانے بھی دیے جا رہے تھے. یہ ججز کو زیب نہیں دیتا. کوئی بھی ان کا کوئی بھی وہ ہو, سلانٹ ہو, انکلینیشن ہو, پوری قوم دیکھتی ہے ان کی طرف. ان کے اوپر بہت بڑے منصب پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے ان کو بھی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم صرف اس لیے نہیں ہوئی کہ ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ نے ان پہ یلغار کی ہے, بلکہ سپریم کورٹ کی آپس کی جو نفاق اور ڈویژن اور غلط فیصلوں کی ایک تاریخ ہے, اس کی وجہ سے انہوں نے خود بہت سے مواقع فراہم کیے. بالکل ٹھیک ہے صاحب. صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی, کیونکہ سپریم کورٹ پہ بات ہو رہی ہے, رضا صاحب نے درست فرمایا کہ جو سپریم کورٹ کی سو موٹو کی پاور, جس کے اوپر تنقید ہم افتخار چودھری صاحب سے لے کے ثاقب نثار صاحب دیگر ادوار میں کرتے رہے, اس کی تنقید اس بات پہ تھی کہ اس پاور کی وجہ سے یا ان متعلقہ چیف جسٹسز کے ٹائم پیریڈ کے اندر جو فیصلے کیے گئے اس کے اندر سیاسی بو آ رہی تھی, اس میں پارٹیزن شپ تھی. وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے حق میں کسی کے خلاف تھے, کسی پرائم منسٹر کو نکالنے میں تھے, کسی کو لانے کے لیے تھے. آپ نے جب اس کی اصلاح کرنے کے لیے ایک پارلیمنٹری امینڈمنٹ کی, 26ویں ترمیم کی, تو اس کے اندر کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ اور عدالت کے فنکشن سے اس سیاسی بو کو نکال دیں. آپ نے کیا بالکل اپوزٹ. آپ نے کہا نہیں, اب جو سیاسی کیسز ہیں وہ ایک حکومتی میجورٹی کمیشن جو سیاسی پولیٹیکل نامینیشنز کی بیسس کے اوپر تشکیل دیا جائے گا وہ کرے گا. تو جو کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں ان کی سینکٹی کو خط میں لکھا ہے کر دیا, جیسے منصور صاحب نے بار بار خط لکھے, اور چیف جسٹس صاحب کے اوپر تو آپ نے حد ہی کر دی. کہا آپ کو چاہیے تھا کہ پارٹیزن شپ ختم کرتے, سیاسی عمل کو سپریم کورٹ سے ختم کرتے. آپ نے کہا کہ ایک ایسی کمیٹی جس میں متناسب نمائندگی ہوگی, یعنی ہمیشہ حکومت وقت کی نمائندگی ہوگی, کیونکہ وہ میجورٹی ہے, وہ چیف جسٹس کو نامینیٹ کرے گا. تو جو سلوشن آپ نے پریزنٹ کیا وہ اس پرابلم کا نہیں ہے جس پرابلم کو آپ ایڈریس کرنا چاہ رہے تھے. بالکل صحیح ہے. اور جیسے منصور بار بار خط لکھ کر یہی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے تو ججز جو اب بھرتی کیے جائیں گے وہ سیاسی بنیادوں پر بھرتی کیے جانے کے خدشات ہیں, اس چیز کو ریویو کیا جائے. میں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتا ہوں, پھر دیکھتے ہیں کہ 2025 میں ہماری توقعات کیا ہیں, اہم معاملات کیا ہیں جو 2025 میں ہی نمٹائے جانے ہیں. جو اکنامک فرنٹ ہے اس پر ہمیں کیا توقعات وابستہ کرنی چاہیے, اور ابھی جیسے ہی کل 2025 کا آغاز ہوگا تو سب سے پہلا بڑا مدعا ہمارے سامنے کیا ہوگا, اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. 2025 کے آغاز پر کون سے سوال ہمارے سامنے کھڑے ہیں یا کن سوالوں کے ساتھ ہم 2025 میں داخل ہو رہے ہیں, ان پر ذرا ایک نظر ڈال لیتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلا معاملہ جو ہے وہ تو مذاکرات کا ہے جو 2 جنوری کو دوبارہ ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی حکومت کے درمیان جاری مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے یا نہیں؟ کیا 2025 انتخابات کا سال ہوگا؟ کیا بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہو پائے گی؟ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے ٹرائل کا انجام کیا ہوگا؟ بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل ہوگا؟ چند سوال جو ہے وہ یہ بھی ہیں کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں کیا 2025 میں مل سکیں گی جو 2024 میں نہیں مل سکیں؟ ٹرائبونلز انتخابی تنازعات نمٹا پائیں گے جس میں 2024 میں پیش رفت نہیں ہو سکی؟ 26ویں آئینی ترمیم کالعدم ہوگی یا برقرار رہے گی جس کو پی ٹی آئی نے اپنے مطالبات سے فی الحال نکال دیا ہے؟ 27ویں آئینی ترمیم لائی جائے گی یا اس کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ بلاول بھٹو وزیراعظم بن جائیں گے یا بن پائیں گے جس کی پیپلز پارٹی خواب دیکھتی ہے؟ نواز شریف خاموشی توڑیں گے یا ان کا طرز سیاست اپنے لیے جو انہوں نے طے کیا ہے وہ برقرار رہے گا؟ چیف الیکشن کمشنر بدلیں گے یا کچھ عرصہ اور وہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہیں گے؟ انٹرنیٹ کی رفتار معمول پر آ سکے گی یا نہیں؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے. پھر حکومت آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے میں کامیاب رہے گی؟ بجٹ کے اہداف حاصل کیے جا سکیں گے؟ آئندہ سال مہنگائی کنٹرول میں رہے گی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن جو 2024 میں ہونے تھے نہیں ہو سکے, کیا وہ 25 میں ہو پائیں گے؟ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگے گا یا نہیں؟ کیا پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے گی؟ اور کیا حکومت ممکنہ امریکی دباؤ سے نمٹ پائے گی جس کے خدشات ہیں کہ شاید یہ دباؤ آ سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟
یہ وہ سوال ہے جس کے ساتھ ہم 2025 میں انٹر کر رہے ہیں. لیکن آج چونکہ اڑان پاکستان کے نام سے ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا ہے 5 سال کا, اس سے کتنی امیدیں وابستہ ہونی چاہیے؟ دانیال صاحب سے میں اسی سے شروع کرتا ہوں. دانیال صاحب, یہ جو معاشی مسائل آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے, 2024 میں تو پتہ نہیں تھا, لیکن 2025 سے لے کر 2030 تک کا جو منصوبہ دیا گیا ہے یا 29 تک کا, اس میں پتہ ہے حکومت کو کیا کرنا ہے؟ اس سے کتنی امیدیں وابستہ کر رہے ہیں اڑان پاکستان سے؟ یہ پہلے بھی بہت مرتبہ ہم نے دیکھا ہے جی, نون لیگ کو یہ اپنی جو اصل حقائق ان کو چھپانے کے لیے ایک سموک سکرین پیدا کرتے ہیں. یہ 2010 والا پروگرام بھی یہی تھا, جس دن وہ اناؤنس ہو گیا اسی دن وہ ردی کا ٹکڑا بن گیا تھا. اچھا. اور جو 2025 والا پروگرام ہے, جس دن وہ اناؤنس ہوا اسی دن وہ ردی کا ٹکڑا بن گیا. یعنی اس کے اوپر اس وقت گورنمنٹ کی کسی قسم کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں تھی. اس وقت بھی یہ جو آج اناؤنس ہوا ہے, یہ جو انٹرنل پالیٹکس ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی, اس کا ایک نیا روپ نظر آیا ہے. اور رولز آف بزنس گورنمنٹ آف پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو منسٹری آف پلاننگ ہے وہ اکنامک کوآرڈینیشن اور اکنامک پالیسی فارمولیشن کی ذمہ دار ہے. تو اس لیے جو پہلے ایک دوسرے کے شاید بات بھی نہیں کرتے تھے, اب وہ یک لخت جو نا اکٹھے ہو گئے. اور آج آپ نے دیکھا سٹیج کے اوپر ہمارے ایسیٹس ہیں, ان کو ہم نے صرف اسٹریم لائن کر کے فورن ایکسچینج لانا ہے اور پھر مزے کریں گے, کچھ نہیں ہوتا. ٹچ اسکرینیں ساری گاڑیاں جو ہیں بک جائیں گی اور فورن ایکسچینج ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوگی. کسی پھٹی بات ہے, کہیں بھی کامیاب نہیں ہوئی, ان کی بھی کامیاب نہیں ہوئی. اور وہ دوبارہ سے جھوٹ بھی بولا انہوں نے کہ جی پاکستان 20ویں معیشت بننی جا رہی تھی. کوئی معیشت نہیں بننی جا رہی تھی. آپ یہ دیکھ لیں, اگر 2018 میں نون لیگ جیت گئی ہوتی الیکشن 1 منٹ کے لیے, تو کیا ستمبر میں جب جولائی 25 کو الیکشن ہوا, گورنمنٹ فارمیشن کا 1 مہینہ لگتا ہے, اس کے بعد ستمبر میں کیا انہوں نے جانا نہیں تھا IMF کے پاس؟ انہوں نے گھٹنوں کے بل جانا تھا IMF کے پاس, کیونکہ جو یہ تباہی مچا چکے تھے. یہ تو صرف اس لیے سروائیو کر گئے وہ وقت کیونکہ انٹرنیشنل آئل پرائسز جو ہیں وہ لوئسٹ ایور پرائس پہ چلے گئی. ایک ٹیل ونڈ ملی جس کے ذریعے انہوں نے ریفارم کر سکتے تھے, انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں, اور اس کو کہہ دیا کہ جناب ہم نے بڑی کمال کی مینجمنٹ کی ہے. نتھنگ آف دا سارٹ. اینی وے, ٹو میک اے لانگ اسٹوری شارٹ, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 25 کا سال ہے, اس میں ان کو بڑی روڈ اویکننگ ہونی ہے, کیونکہ جو اس وقت پرفارمنس انگزائٹی ہماری کو ہو رہی ہے نا, وہ تو صاف دکھ رہی ہے, اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے. یعنی جس چیز کو انہوں نے ہاتھ لگایا اس کو تباہ کیا ہے. اور فائنلی یہ ہوا کہ جس دن انہوں نے IMF کا اگریمنٹ سائن کیا, جو کہ ایک فنڈامنٹل پلر ہے جس کے اوپر یہ ساری رول اوور اکانومی کھڑی ہے, جس کو یہ بڑی بغلیں بجا رہے ہیں, یہ رول اوور اکانومی. آپ کا سارا زر مبادلہ پتہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مختلف ملکوں سے جو آپ نے قرض لیے وہ مان گئے کہ ہم اس کو پرانے کو نیا کر دیتے ہیں, ہم واپس نہیں مانگتے, اس لیے آپ کے پاس زر مبادلہ نہیں, تو آپ صفر پہ ہیں. اصل حقیقت یہ ہے پاکستان کی. اور 2.5 ارب جو آپ کو چاہیے 30 جون تک, وہ آپ کو مل نہیں رہا ہے. آپ جا کے کمرشل بینکوں سے اٹھانے کی کوشش کریں, کبھی اسٹینڈرڈ چارٹرڈ, کبھی UBL, کبھی یہ وہ سارا کچھ. تو ادھر یہ جو ریونیو انہوں نے ٹھیک کرنا تھا وہ ان سے ہوا کوئی نہیں. لنگڑیال صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ہم 2008 میں کھڑے, 2008 سے کچھ بھی ہم نے بہتر کیا. ان کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے اپنی طرف سے نیا چیئرمین لگایا. تو اگر یہی صورتحال رہی تو جب مارچ میں ریویو آنا IMF کا, انہوں نے تو یہ باتیں نہیں سنی, وہ تو آ کے کہہ گئے ہیں 2 ہفتے کے بعد پروگرام سائن ہوا, اسی نیکسٹ منتھ وہ واپس آ گئے جہاز پہ ایمرجنسی میں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. وہ ساری چیزیں آپ نے نہیں کی. تو جب آپ آئے گا آپ کا وقت, جب مارچ آئے گا تو پھر آپ ان کو کیا بولیں گے؟ اور اگر ایک قسط نہ ملی تو پھر آپ دوبارہ سے اس طرف جا رہے ہیں. لیکن میرے خیال ہے اس سے بہت پہلے جو ہے کچھ نہ کچھ جنوری 20 کے بعد یہ جو انہوں نے آج بتایا نا, وزیر اعظم صاحب نے جو اون کی آواز نکالی انہوں نے کہ جاپان میں جو پروٹیسٹ ہوتا تھا ہونڈا کمپنی کے سامنے ہم جا رہے تھے, انہوں نے بتایا تو اندر سے مجھے آواز آئی گاڑی میں اون کی فیکٹری کے اندر سے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا آواز ہے, تو انہوں نے کہا یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو ان کا انداز یہ کہ کام نہیں رکتا, کام چلتا رہتا ہے, لیکن آواز یہ نکالتے ہیں کہ جی ہم ناراض ہیں یا ہم خوش نہیں ہیں. تو یہ کس کو کہہ رہے تھے یا وہی بہتر بتا سکتے لیکن حالت یہی ہے. قومیں ایسے ہی ترقی کرتی ہیں جیسے جاپان نے ترقی کی ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں دانیال صاحب کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے قرضوں کے رول اوور کی درخواست کرنی پڑے گی جا کے مارچ میں چائنا اور دوسرے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ رول اوور کے باوجود جو آپ کا 2.5 بلین کا خسارہ ہے وہ ابھی بھی پورا نہیں ہو پا رہا ہے. تو IMF تو درکنار, یہ تو آپ نے وعدہ کیا کہ آپ خود کریں گے. آپ جا کے مہنگا ترین قرضہ آپ نے پتا ہے 11% پہ ہسٹوریکلی کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ سے آپ نے جا کے 11% پہ پیسہ لیا. دنگ رہ گئے سارے, مطلب سناٹا چھا گیا کہ یہ کیا ہے. اور IMF نے صاف کہہ دیا ہم نے تو نہیں ان کو کہا کہ جا کے یہ کام کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا قرض لینے کی قوت ختم ہو چکی ہے. آپ کی ریٹنگ CCC ہے,
آپ کدھر پھر رہے ہیں؟ آپ کے جو دوست ممالک ہیں وہ آپ کو نیا قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کی جو انویسٹمنٹ آنی تھی وہ تو مٹیریلائز نہیں ہوئی. آپ نے 20 چکر لگا لیے سعودی عربیہ کا, یو اے ای کے جگہ جگہ. تو جب آپ خود نہیں فیصلہ کر سکے کہ آپ کی پالیسی کیا ہے, یہ اناؤنس ہونی تھی 14 اگست کو, ذرا یاد فرمائیں جو آپ پچھلے سال کا بتا رہے ہیں سارا. 14 اگست کو یہ نیا اکنامک پلان اناؤنس ہونا تھا, وہ پینڈنگ کر دیا گیا کہ جی ڈار صاحب کو ریویژن کے لیے بھیج دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی واش ہے, یہ سموک. اب آکے یہ نہیں, یہ چال ہے. اور جب آپ دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں جی معیشت کرتے ہیں, مساکے معیشت کرتے ہیں, تو آپ خود تو اپنا سیدھا کریں گھر. بالکل صحیح, آپ کے اندر ہی نہیں فیصلہ. بالکل ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو انٹر کر رہے ہیں 2025 میں, 6 جنوری کو ایک فیصلہ آنا 190 ملین پاؤنڈ کا, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ شاید مذاکرات کے معاملات. اس کے بعد پھر جنوری مڈ میں کانسٹیٹیوشنل جو بینچ ہے ہمارا وہ اشارہ دے چکا ہے کہ 26ویں ترمیم کے ریویو کو سنا جائے گا. تو جنوری ہی بڑا امپورٹنٹ ہے عدالتی لحاظ سے. مجھے ایک دفعہ ایک بہت ہی ایک ایسے سینئر شخص جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں, انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ یو کی ناٹ فکس اسٹریٹجک مسٹیکس تھرو ٹیکٹیکل میجرز. کچھ چیزوں کے پاکستان میں 2025 میں بڑے فیصلے ہونے ہیں. توشہ خانہ کی کنوکشن, وہ اپیل میں سیٹ اسائیڈ, یہ اس مقدمے میں بیل, اس میں ریمانڈ, یہ ٹیکٹیکل مینوورز ہیں. فلاں تاریخ کی ڈیڈ لائن وہ 31 جنوری کی ہوگی, نہیں وہ رول اوور ہو جائے گی, نہیں اس کے بعد ایک اور 30 دن بعد کی, پھر ایک رمضان کے بعد کی ڈیڈ لائن آ جائے گی, عید کے بعد کی آ جائے گی. یہ ٹیکٹیکل مینوورز ہیں. کچھ بنیادی سوالوں کا پاکستان میں 2025 میں جواب دینا پڑے گا. ایک ابھی جس طرف دانیال صاحب نے اشارہ کیا کہ اگر آپ کی اکانومی ایک رول اوور اکانومی ہے اور آپ کی گروتھ ریٹ 1% سے کم ہے, تو ایک رول اوور اکانومی میں 1% کی گروتھ ریٹ پہ تو آپ آئی ایم ایف کے اہداف نہیں میٹ کر سکتے, کیونکہ آئی ایم ایف کو کچھ ریٹرن کرنے کے آپ کو کچھ گروتھ کے اہداف میٹ کرنے ہیں. اتنی گروتھ ہوگی اتنا ٹیکس کلیکٹ ہوگا, پھر آپ اکارڈنگلی پیسے واپس کریں گے. اور ماضی میں جب آپ کو آئی ایم ایف سے کچھ مسائل درپیش ہوتے تھے تو انحصار پاکستان کی اس حکومت کا, اور ہم اس پہ بات اس وجہ سے کر سکتے ہیں اس میں بیرونی کچھ عناصر کا, کیونکہ ماضی میں وہ بیرونی عناصر, خواہ وہ کانڈلیسا رائس کی کتاب ہو یا ہلری کلنٹن کا سینٹ کے اس پہ بیان ہو, کہ پاکستان کو کچھ سپورٹ, کچھ چیزیں ہمارے مغربی دوستوں نے کی, جس کی وجہ سے ہماری اکانومی افلوٹ رہی, آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ ڈیل ہوئی, تیل کے معاملات آگے بڑھے. اس گورنمنٹ کا کچھ اسٹریٹجک مسئلہ ہے جو ٹیکٹیکل ایشو سے ٹھیک نہیں ہوگا. اسٹریٹجک مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ ویسٹ کی پالیسیز جو آئی ایم ایف بھی فیسیلیٹیٹ کر دیتی تھیں, آپ کی دیگر چیزوں میں بھی ہیلپ کرتی تھیں, جی ایس پی پلس سٹیٹس تھا, دیگر چیزیں ابھی بھی ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کرے قائم رہے, کیا یہ متعلقہ حکومت اپنی ایگزسٹنگ لائن پہ چلتے ہوئے کیا وہ اس کو انوائے کر لیں گی؟ اور اگر کر لیں گی تو کیا اس کی سپورٹ کے بعد جو فسکل سپیس آپ کو چاہیے, پولیٹیکل سپیس تو آپ ڈومیسٹکلی کنٹرول کرتے ہیں, فسکل سپیس آپ کو مل سکے گی. اس اسٹریٹجک فیصلے کے اوپر انحصار ہوگا اس بات کا کہ کس کو کس میں کنوکشن ہوتی ہے, کس کو کس میں رہائی ہوتی ہے. صحیح ہے, لیکن اس میں بالکل ٹھیک ہے. ایک چیز جو ہم چونکہ 20 جنوری وہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ ڈے ہے, اس پر نظر جمائے بیٹھے ہیں. تو رضا رومی صاحب, یہ جو اگر ہم آئی ایم ایف کی اگلی قسط کی بات کریں یا پاکستان میں چلنے والے مذاکرات کو دیکھیں یا آنے والے دنوں میں پاکستان کے جو خارجی تعلقات ہیں ان پہ بات کریں, تو یہ ساری چیزیں جڑ رہی ہیں ٹرمپ کے پاکستان کے حوالے سے. وہ کیا پالیسی بناتے ہیں, ان کی ٹیم کیا پالیسی بناتی ہے, کتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کیسے سوچ رہے ہیں, یہ پاکستان کے آنے والے دنوں میں کتنا امپورٹنٹ ہے 20 جنوری کا ایونٹ. جی بہت شکریہ اسد اللہ. اس سے پہلے میں 20 جنوری کی بات کروں, میں مذاکرات کے حوالے سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں, چونکہ آپ نے بہت سے سوالات اٹھائے تھے. دیکھیے, سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ مذاکرات کا عمل از خود ایک خوش آئین چیز ہے. وہ ایک ایسا عمل ہے جو ہی پاکستان کو اس سیاسی بحران سے نکال سکتا ہے. آپ استحکام کی بات کرتے رہے ہیں پچھلے کافی دیر سے, اس کا واحد ذریعہ ڈائیلاگ ہے. نہ تو وہ کی اور حکومت کی جو ایکسیسز ہیں اس سے استحکام آئے گا, اور نہ ہی ڈی چوک پہ چڑھائی کرنے سے استحکام آئے گا. استحکام آئے گا تو سیاسی قوتیں جب ایک مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں گی, لڑائی جھگڑا کریں گی, ڈفرینسز ہوں گے, ایک پروسیس شروع ہوگا, اور پھر ہی ہم آگے بڑھیں گے ایک نئے چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرف. اور خدا کرے کہ 2025 میں
ہم اس کی طرف وہ سفر جو ہے وہ جاری رہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ کیا آپ نے کہا کہ خان صاحب رہا ہو جائیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ دیر نہیں رہیں گے, وہ 2025 میں رہا ہو جائیں گے, کیونکہ یہ ایک انٹینیبل سچویشن ہے. اور یہ رہائی عدالتوں سے ہوگی آپ کے خیال میں؟ جی دیکھیے, یہ رہائی عدالتوں سے ہوگی. اب سعد آپ کو بہتر بتا سکیں گے مجھ سے کہ عدالتوں سے رہائی کیسے ہوتی ہے. یقیناً کچھ عدالتوں سے بھی ہوتی ہے, کچھ فرشتے آسمانوں کے اوپر ایک فیصلہ کرتے ہیں تو پھر عدالتیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو بات یہ کہ یہ معاملہ سیاسی ہے, یہ نہ تو عدالتی معاملہ ہے نہ تو قانونی معاملہ ہے. اس کے اوپر قانونی مشتگافیوں میں ہم گھنٹوں بحث کر سکتے ہیں, لیکن پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کا حال ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ سیاسی جو قیدیں ہوتی ہیں, سیاسی جو صحبتیں ہوتی ہیں, ان کے بھی حل سیاسی طریقے سے نکلتے ہیں. سوشل میڈیا کی ہائپ اور زمینی حقائق اور بین الاقوامی تعلقات کی حقیقتیں جو ہیں وہ یکسر مختلف ہوتی ہیں. بین الاقوامی تعلقات اس طرح نہیں ہوتے. ہاں بیک ڈور روابط ہوتے ہیں, کوائٹ ڈپلومیسی ہوتی ہے, لابنگ جاری ہے, یقیناً ان کی طرف سے کوئی بیان آ سکتا ہے, ٹویٹ آ سکتی ہے. پاکستان کے اندر جو اچھی بات, یا اگر ہم نے کچھ اس کو سینسیبل طریقے سے اس ڈیڈ لاک کو ریزالو کرنا ہے, تو وہ پاکستان کی قوتوں, جو سیاسی قوتیں ہیں, ان کا فرض ہے. ہاں, لیکن سر تعلقات کی خرابی یا تعلقات کا بہتر ہونا تو اس بات پر ڈیپینڈ کرے گا کیا جو ٹرمپ سوچ رہے ہوں گے پاکستان سے, یا جو چاہ رہے ہوں گے. ضروری نہیں ہے کہ وہ اس نوعیت کی دھمکی نے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ایکسٹریم پوزیشن ہے اور ایسا نہیں ہوگا, اوبویسلی نہ ایسے حالات ہیں. لیکن عبداللہ, میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ عمران خان اس وقت اقتدار میں نہیں ہے, اور ان کے اقتدار میں آنے میں اس کا مطلب ہے کہ ان کے ایک نئے الیکشن ہونے پڑیں گے. اس نئے الیکشن کے بعد وہ وزیر اعظم بنیں گے, پھر ہی وہ ٹرمپ کو کچھ دے سکتے ہیں. تو اس صورتحال میں وہ ٹرمپ کو کیا دیں گے؟ ٹرمپ ایک بزنس مین ہے, ٹرانزیکشنل ان کی اپروچ ہے. ان کو پسند ہو عمران خان, ان کی ذاتی پسند ناپسند ایک طرف, وہ ایک ملک کے صدر بھی ہیں, اور ظاہری بات ہے وہ امریکہ کے مفادات دیکھیں گے. کون سے ایسے مفادات ہیں جو پاکستان تحریک انصاف ان کو پورا کرے گی, اس کے اوپر کبھی لمبی بات ہوگی. بہرحال آپ نے یہ پوچھا تو میں نے آپ کو جواب دے دیا. شکریہ, بہت شکریہ رضا رومی صاحب آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ کر ذرا وائنڈ اپ کرتے ہیں ڈسکشن کو, اور دیکھتے ہیں کہ کس لحاظ سے چیلنجنگ ہے 2025, اور کیا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ وہ جو سیاسی استحکام ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ ہمیں اس سال میں مل پائے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. دانیال عزیز صاحب, ابھی بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے. آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا آئی ایم ایف کی اگلی قسط کا. سمجھا جاتا ہے کہ اس پر امریکہ کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے آئی ایم ایف نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے. آپ کے خیال میں کیا اس طرح کا کہ حالات ہو سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے اگلی قسط جاری کرنی ہے یا نہیں کرنی, اس پر امریکہ اپنا دباؤ یا اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے؟ میرے خیال میں انٹرنیشنل پیشنس جو ہے پاکستان کے ساتھ وہ کافی تھن ہو چکی ہے, اور بشمول امریکہ کے, کیونکہ ہماری اکانومی جو ہے وہ سال ہر سال خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے, اور آخر کار اس کو ریسکیو کرنے کے لیے پاکستان کا ایک مشہور محاورہ ہے ٹو بگ ٹو فیل. اس کو ریسکیو کرنے کے لیے پھر انہوں نے ہی انحصار کرنا ہے. تو وہ اب دیکھنا نہیں چاہتے کہ یہ مزید اس حد تک گر جائے کہ ایک کوئی نیا بہت بڑا بیل آؤٹ یا کوئی اور قسم کا انتشار پیدا ہو جائے, اس طرح کی کوئی بات. تو وہ بڑے سیریس ہیں پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی ایلیٹ کے ساتھ, اور ان کی جو جورجوینا صاحبہ ہیں اور باقی جو سارے, انہوں نے کوئی گریز نہیں کیا الفاظ کا, وہ سب انہوں نے بتایا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. اس میں ایک بڑی مد جو ہے وہ ٹیکسیشن کی ہے کہ آپ لوگ اپنا ٹیکس نہیں دے رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 7 یا 8 ٹریلین روپیز جو ہیں آپ کا ٹیکس گیپ ہے, کہ اگر یہی قوانین, یہی ریٹ پاکستان میں درست طریقے سے امپلیمنٹ ہوں تو آپ کا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ شاید 15% تجاوز کر جائے گا. تو اس میں یہ سارے قرض اور یہ جتنا بھی ہم سب کچھ کر رہے ہیں, پاکستان کی معیشت کی تباہی, اس کو کراؤڈنگ آؤٹ کہتے ہیں, کہ ہمارے جو کمرشل بینکس ہیں ان سے سارے پیسے حکومت لے گئی ہوئی ہے 100%, یعنی کاروبار کرنے کے لیے رائے کچھ نہیں ہے. تو کون سی ایگریکلچر کی بات کرنی ہے, کس انڈسٹری, کس کامرس کی بات کرنی ہے, جہاں آپ کا فائنینشیل انٹرمیڈیشن کا فنکشن ہی آؤٹ سائڈ ہو گیا کیونکہ گورنمنٹ اپنا ایکٹ ٹوگیدر نہیں کر سک رہی. یہ جو سارے ایس او ایز کے خسارے ہیں, جو ایس او ایز کی مینجمنٹ ہے, اس کے لیے جو نئے قوانین بنائے سارا کچھ, وہ سب آپ خود اسٹرکچرل بینچ مارکس پڑھ لیں, آپ کے گوگل پہ اویلیبل ہیں, انٹرنیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ, کوئی چھپا ہوا نہیں ہے, بڑے صاف زبان میں وہ کہہ رہے ہیں. اور پاکستان نے کمٹ کیا ہوا ہے, تو پھر کرتے کیوں نہیں
نہیں ہے, عوام کو کیوں سزا دیتے ہیں؟ ابھی آپ دیکھیں, ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے منی بجٹ بنانا ہے. میں نہیں کہہ رہا, اسٹیٹ بینک کا گورنر کہہ رہا ہے. آپ مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں واضح کہتے ہیں کہ ایڈیشنل میجرز ول ہیو ٹو بی ٹیکن ٹو اسٹیم دا فسکل ڈیفیسٹ. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو سادہ بتا, منی بجٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے ہمیں بتایا, یا جو بلاول صاحب بتاتے رہے کہ 17 منسٹریاں بند کر کے 600 ارب بچانا ہے, یا جو ڈار صاحب کو 60 دن دیے گئے کہ آپ رائٹ سائزنگ کریں, فارن مشنز کی پیسے بچائیں, اور یہ جو کمیٹی بنائی تھی انہوں نے کہ کون سی منسٹری ہم نے بند کرنی ہے, اس پہ کیا ہوا؟ کوئی 1 روپیہ بچا ہے کہیں پر؟ سنگل روپی. اب پھر انہوں نے کہنا ہے مڈل کلاس کی چمڑی اتارو, اور یہ میجر جو ہے یہ پی ڈی ایل لکھا ہوا ہے اس میں ڈاکیومنٹ میں کہ اگر آپ خسارہ بڑھ جائے گا تو آپ کیا میجر لیں گے. وہ پی ڈی ایل ہے, یعنی پیٹرول مہنگا ہوگا, ڈیزل مہنگا ہوگا, اور یہ نئے سال پہ پہلے سے ہی بتا رہے ہیں. تو یہ دیر نہیں لگنی, مارچ میں وہ آ رہے ہیں, یہ جنوری اگلے 2 مہینے میں یہ فیصلہ. اور ہو کیا رہا ہے؟ مہنگائی بڑھ رہی ہے پاکستان میں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی کی رفتار جو ہے شرح کم ہو گئی ہے. جو سارے فگرز ہیں انکلوڈنگ یہ جو پلاننگ کمیشن آج جو جنہوں نے پاکستان کو اڑا کے رکھ دینا ہے, انہوں نے ان کی اپنی ڈاکیومنٹس میں 12% ہے سال کی اوسط. اگر ابھی 5% ہے تو ڈبل سے زیادہ ہوگی تو اوسط پھر جائے گی نا 12 پہ. لیکن کیسے ہوگا؟ یہ فگرز آپ جو بتا رہے ہیں یہ تو بڑا ایک چیلنجنگ ایئر لگ رہا ہے پھر 2025. میں گورنمنٹ کو چیلنج کرتا ہوں, اس کے متبادل کو فگر دے دیں مجھے, چیلنج کرتا ہوں آپ کے پروگرام کو لائے سامنے. ویسے صاحب یہ بتائیں کہ کیا 2025 آپ کے خیال میں الیکشن کا سال ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا. دیکھیے پاکستان میں جو دانیال صاحب نے بھی ابھی بات کی, پاکستان کے بڑے سیریس ایشوز ہیں. یہ تو اکانومی کا ایشو ہے جو کہ ارجنٹ ہے, جس پہ ہمیں بہت ساری چیزوں پہ ہم منحصر ہیں, آئی ایم ایف پہ, دیگر چیزوں پہ. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا ایک آن گوئنگ سیکیورٹی ایشو ہے. اگر وہ سیکیورٹی ایشو نہ بھی ہو تو پاکستان کا ایک آن گوئنگ پولیٹیکل ایشو ہے. اگر وہ پولیٹیکل ایشو نہ بھی ہو تو پاکستان کا ایک آن گوئنگ گورننس کا ایشو ہے. پاکستان کے ملٹیپل لیولز کے ایشوز ہیں. اب جو ڈومیسٹک پیشنس تھی, جو عوام کی پیشنس تھی ان مسائل کے ساتھ, وہ تو پہلے ہی ختم ہو چکی تھی, جو کہ 8 فروری کے الیکشن میں عوام نے اپنے ووٹ سے ثابت کیا کہ ہماری پیشنس اس سسٹم سے, جس میں سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں اور نیب ہے اور کچھ مخصوص لوگ جو ہیں وہ کروڑوں روپے کے کوٹ اور بیگ پہن لیتے ہیں اور باقی لوگوں کو پاکستان میں کھانا نہیں مل رہا, اس کے خلاف عوام نے 8 فروری کو ووٹ کاسٹ کیا تھا. عوام تو اس کو پہلے ہی ریجیکٹ کر چکی ہے, عوام کی پیشنس ختم ہو گئی. لیکن یہ سسٹم برقرار اس چیز پہ تھا کہ انٹرنیشنل پیشنس ابھی ختم نہیں ہوئی تھی, اور اس چیز پہ جس کو خواجہ آصف صاحب نے کبھی وینٹیلیٹر کہا تو کبھی لائف لائن کہا, وہ ایک انٹرنیشنل الائنمنٹ تھی جس کی وجہ سے عوام کے ریجیکٹ کر دیے گئے پولیٹیکل سٹرکچر کے اوپر بھی ہم چل رہے تھے, کیونکہ ہمارے کچھ انٹرنیشنل وینٹیلیٹرز لگے ہوئے تھے. 2025 میں اگر یہ انٹرنیشنل پیشنس ختم ہو گئی, جو کہ مجھے نہیں پتا کہ ہوگی نہیں ہوگی, دانیال صاحب اور دیگر لوگ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن اگر انٹرنیشنل پیشنس ختم ہوگی تو ڈومیسٹک پیشنس تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو پھر اس سسٹم کے اندر کوئی دوام نہیں نظر آئے گا. صرف ایک صورت ہوگی کہ عوام کے منتخب پسند کردہ لوگوں کی ایک حکومت ہو, خواہ وہ کوئی بھی پولیٹیکل مسائل کو حل کرنے کے اور وہ لوگ عوام کو کہیں, جو بھی منتخب لوگ ہوں وہ عوام کو کہیں کہ ہم آپ کے لیے کچھ کام کریں گے, 6 مہینے مشکل ہیں, تھوڑا برداشت کیجیے گا اور ایک کہانی چلے. بالکل صحیح ہے, لیکن اس حکومت سے اس طرح کی بات پہ کوئی اعتبار. آخر میں دانیال صاحب آپ کے خیال میں 2025 الیکشن کا سال ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں بالکل ہو سکتا ہے. اچھا, جو حالات چل رہے ہیں, یہ گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے. اب آگے سوال یہ کہ اس کا حل کیا ہے. وہ اگر وہ الیکشن کی صورت ہے تو تب ہے, اگر کوئی اور صورت ہے تو تب ہے. ان کا کام ہو چکا ہے. اور یہ انٹرنیشنل پیشنس کی جو بات کر رہے ہیں آپ کے خیال میں, وہ تو ظاہری بات ہے, وہ تو آپ کو مارچ میں پتہ چل جانا ہے کہ آئی ایم ایف کیا رویہ رکھتی ہے آپ کے ساتھ. ان کے بھی سارے ہدف آپ نے فیل کر دیے ایک ایک کر کے, تو پھر کیا بنے گا ادھر. یہ فیصلہ کرنا, نون لیگ تو میرے خیال میں ویسے ہی پتلی گلی ماپ رہی ہے کہ ہم پنجاب میں ٹھیک ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کسی اور کو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے ہی نہیں ہے, پنجاب دے دو بس کافی, کو آ کے چھین لے گا. ایک جملہ کہوں, یہ جو گوادر کے اوپر آپ ریسنٹلی بات سن رہے ہیں, اور پنجاب میں بھی چائنا کے ساتھ کوئی تجارت کی بات ہوئی, یہ کیسے ہوئی؟ یہ ایک ری الائنمنٹ کی طرف جو کہانی چل رہی ہے, یہ کس چیز کی انڈیکیشن ہے؟ اگر اتنا عرصہ آپ گوادر نہ گئے, نہ آپ نے نام لیا, چین کے ساتھ بات آپ کرنے کو بات کر رہے تھے کہ ویسٹ کے ساتھ تعلقات ختم ہو رہے ہیں, تو یہ حکومت اب کیا کر رہی ہے؟ اس کے اندر عقل مند کے لیے اشارے ہیں میرے خیال. ٹھیک ہے, چلیں وہ اشارے ہم ڈھونڈتے ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کا, دانیال صاحب بہت شکریہ پروگرام پر میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.